السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 رمضان صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور اسلامی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے، سمجھدار تھے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی۔ حکومت اور نبوت میں سلیمان علیہ السلام جب ان کے وارث بنے اور ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہیں ملے گی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائیں، جنات اور ہوا کو ان کا تابع کیا۔ آدھے دن میں ان کو 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ سمندروں سے غوطہ لگوا کر جنات سے ہیر و جواہرات نکالنے کا کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام کے طور پر عطا فرمائیں۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور کھانے میں ہوئی ہے برکت۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو سلیم نے کھانا تیار کرنے کے لیے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دو۔ وہ میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر کے کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں زیادہ کھانا تھا یا اب اس میں زیادہ کھانا ہے، اور حلال پیشہ اختیار کرنا ایک فرض ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دعا پڑھیں کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کو ثواب کو نہ بھولو اور کہو اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، اسے نقصان کا سبب نہ بنا۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ 70 مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ اور آخرت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ اور طب نبوی سے علاج کہ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، منع کرو، یہ ظالم کے حق میں اس کی مدد ہے۔ اور الحمدللہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ 4 منٹ 16 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔